امریکہ نے ایران کی جوہری تنصیبات پر حملہ کر دیا۔ ایران کی 3 ایٹمی تنصیبات پر بنکر بسٹر بم اور ٹام ہاک میزائلوں سے بمباری۔ فردو، نتنز اور اصفہان میں نیوکلیئر پلانٹس کو نشانہ بنایا۔ امریکہ نے ایران کی اہم ترین ایٹمی تنصیب فردو پر B-2 بمبار طیاروں سے 13,000 کلو گرام وزنی 5 سے 6 بسٹر بم گرائے۔ نتنز اور اصفہان کے ایٹمی پلانٹس پر 30 ٹام ہاک کروز میزائل داغے گئے۔ اسرائیلی اہلکار نے دعویٰ کیا ایران پر حملوں میں امریکہ کی معاونت کی گئی۔ امریکہ ایران اسرائیل جنگ میں کود پڑا۔ امریکہ رات گئے ایران پر فضائی حملہ۔ امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ فردو جوہری پلانٹ پر 6 بنکر بسٹر بم گرائے گئے۔ اصفہان اور نتنز میں 30 ٹوماہاک میزائل گرائے گئے۔ امریکی میڈیا کے مطابق اسرائیل کو امریکی حملے کی پیشگی اطلاع دی گئی تھی۔ A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordo, Natanz, and Esfahan. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. امریکہ نے ایران کی تنصیبات پر بڑا حملہ کیا۔ امریکی طیاروں نے فردو، نتنز اور اصفہان میں نیوکلیئر پلانٹس کو نشانہ بنایا۔ حملے کے بعد صدر ٹرمپ کا خطاب، کہا امریکی طیارے حملے کے بعد ایران کی فضائی حدود سے باہر آ گئے ہیں۔ ایران کے فردو میں قائم مرکزی جوہری پلانٹ فردو پر کئی بم گرائے گئے۔ امن قائم نہ ہوا تو مزید حملے کریں گے۔ ایران 40 سال سے امریکہ مرد آباد کے نعرے لگا رہا ہے۔ یہ ایک بڑی فوجی کارروائی ہے۔ ایران کا دنیا کے لیے جوہری خطرہ ختم کر دیا۔ اب یا تو امن ہوگا یا ایران کے لیے المیہ ہوگا۔ بہت سے ایرانی اہداف باقی ہیں جن کو تلاش کر کے منٹوں میں نشانہ بنا سکتے ہیں۔ امریکی سینیٹر برنی سینڈرز کی ایران کے خلاف محاذ جنگ کھولنے پر صدر ٹرمپ پر تنقید، کہا ایران پر حملہ تشویشناک ہی نہیں بلکہ غیر آئینی بھی ہے۔ جنگ کی اجازت دینے کا اختیار صرف کانگریس کے پاس ہے۔ برنی سینڈرز اوکلاہوما میں ریلی سے خطاب کر رہے تھے۔ ریلی کے شرکاء نے مزید جنگ نہیں کے نعرے لگائے۔ پاکستان کی ایران پر امریکی حملے کی مذمت، ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے ایران پر حملہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ فریقین بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کو یقینی بنائیں۔ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق ایران کو دفاع کا حق حاصل ہے۔ پاکستان کشیدگی میں کمی کے لیے سفارتکاری اور مذاکرات پر زور دیتا ہے۔ مزید کشیدگی خطے اور دنیا پر اثرات مرتب کرے گی۔ سعودی عرب کا ایران کی جوہری تنصیبات پر امریکی حملے پر گہری تشویش کا اظہار۔ سعودی وزارت خارجہ کہنا ہے سعودی عرب کشیدگی میں کمی کے لیے تحمل رکھنے پر زور دیتا ہے۔ بین الاقوامی برادری کشیدگی کم کرنے کے لیے کوششیں تیز کرے۔ سعودی عرب صورتحال کو قریب سے دیکھ رہا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کیر سٹارمر کا کہنا ہے ایران کو اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ تنازعات کی سفارتی حل تک پہنچنا چاہیے۔ تہران کا جوہری پروگرام بین الاقوامی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ GBU-57 دنیا کا سب سے طاقتور غیر جوہری بنکر شکن بم، جسے پہلی بار ایران کے زیر زمین ایٹمی پلانٹس کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ ایران تاریخ میں اس کا پہلا ہدف بن گیا۔ اس کا وزن 13,600 کلو گرام اور لمبائی 6.2 میٹر ہے۔ اس میں 2,400 کلو بارود ہوتا ہے۔ 60 میٹر کانکریٹ یا 40 میٹر سخت چٹان تک گھس کر تباہی مچاتا ہے۔ بنکر شکن بم کو صرف B-2 اسپرٹ بمبار ہی لے جا سکتا ہے۔ امریکی فوج ایران میں آئی تو جنگ طویل ہو سکتی ہے۔ سابق سفیر سردار مسعود خان کہتے ہیں اسرائیل پر امریکہ کے مضبوط چھتری ہے۔ اقوام متحدہ سے صرف بیان بازی کی جا سکتی ہے، فیصلے واشنگٹن میں ہوں گے۔ ہما بقائی کہتی ہیں ایران کے سخت جواب کے بعد اسرائیل نے ٹرمپ کو مذاکرات سے پیچھے ہٹنے پر قائل کیا۔ تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن کہتے ہیں نیو ورلڈ وار کا آغاز ہو چکا ہے۔ لندن میں ایران اور غزہ پر اسرائیلی حملوں کے خلاف مظاہرے۔ اسرائیل کے خلاف شدید نعرے۔ رسل اسکوائر شروع ہونے والا مارچ ڈاؤن ٹاؤن اسٹریٹ پر ختم ہوا۔
شرکا کا کہنا تھا کہ ایران پر بلا جواز حملے کر کے اسے ایٹمی قوت بننے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل غزہ میں روزانہ بمباری کر کے درجنوں افراد کو شہید کر رہا ہے۔ برطانیہ اسرائیل مظالم رکوانے کے لیے عملی اقدامات کریں۔